بعد باب غزوۃ الفتح وما باس حاتم نبی بلطاۃ الی اہل مکہ یخبرہم بغزو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار قال اخبرني حسن محمد بن نصر عبید اللہ بن ابی رافع یقول سمعت علی یقول باس وسلم انا والزبیر المقداد. باب غزوۃ الفتح، فتح مکہ جو ہے یہ رمضان سن 8 ہجری میں ہوا ہے. رمضان سن 8 ہجری میں ہوا ہے. پیغمبر سلام 10 ہجری کو مدینہ شریف سے نکلے ہیں اور 17 ہجری کو یہ غزوہ ہوا ہے. 17 سے 20 تک پیغمبر سلام کا پورے مکہ شریف پر قبضہ مستحکم ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو جو دوسرے قبائل تھے جو باہر رہتے تھے مکہ شریف سے، ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ کسی کے حلیف بن جائیں، کیونکہ 2 گروہ تھے ان میں سے کسی کے حلیف بن جائیں. تو کچھ لوگ قریشیوں کے حلیف بن گئے اور کچھ پیغمبر سلام کے حلیف بن گئے. ان میں 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ. یہ دونوں مکہ شریف کے قریب رہتے تھے. تو بنو بکر جو ہے یہ حلیف بن گئے قریشیوں کے، اور بنو خزاعہ حلیف بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے پاکستان میں تو نیند بہت آتی ہے، سوتا رہتا ہے رات کو، جاگتا ہے تو نبی کریم جب یہ پاکستان بنا تو ریاستوں کو کہا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہو جائیں یا ہندوستان کے ساتھ. تو اسی طرح ہوا جیسے ریاست بھاولپور یہاں ملحق ہو گئی اور جوناگڑھ کی جو ریاست تھی وہ ہندوستان کے ساتھ ملحق ہو گئی. تو جب یہ ہو گیا، اچھا بنو بکر بنو خزاعہ میں پرانی لڑائیاں چل رہی تھی، قدیم زمانے سے ان میں لڑائی تھی. اصل میں بنو خزاعہ والے جو تھے، بنو خزاعہ کا بنو بکر نے کوئی آدمی، بنو خزاعہ والوں نے بنو بکر کا کوئی سردار مار دیا تھا. پھر انہوں نے بدلے میں ان کا بندہ مار دیا، پھر انہوں نے بدلے میں ان کے 3 بندے مار دیے. لیکن پھر اسلام اور قریش اور مسلمانوں کی لڑائیاں شروع ہو گئیں بدر سے. تو وہ لوگ پھر سارا آپس کی اختلافات بھول گئے. جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی بڑی، تو سب بندے آپس کے اختلاف بھول جاتے ہیں. آپس کے اختلاف بھول گئے اور یہ صلح حدیبیہ تک بالکل خاموشی رہی. جب صلح حدیبیہ ہوئی تو ان کو دوبارہ اپنی دشمنی یاد آ گئی. اب ان لوگوں نے، بنو بکر نے، اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے ایک رات نوفل نام کا ان کا ایک سردار ہے، اس نے وطیر نامی ایک پانی پر یہ بنو خزاعہ کے لوگ ان پر حملہ کر دیا اور کئی بندے قتل کر دیے. لڑائی شروع ہو گئی. ادھر سے بنو خزاعہ والے اٹھ گئے، کوئی ادھر ادھر والے اکٹھے ہو گئے، لڑائی شروع ہوئی. یہ لڑائی مکہ کے باہر سے شروع ہوئی اور حرم کعبہ میں آ گئی. یہاں بھی رات کے اندھیرے میں تلوار بازی شروع ہو گئی. یہاں قریش والوں نے یہ کیا کہ قریش والوں نے بنو بکر کی امداد کی. ان کو اسلحہ پہنچاتے تھے، بار بار اسلحہ پہنچاتے تھے ان کو، اور آدمی شامل ہو گئے ان میں. اپنے ڈاٹے باندھ کر اندھیرے میں انہوں نے قتل و غارت کی. بنو خزاعہ کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ ان لوگوں کے آدمی ہیں، کیونکہ وہ اتنے آدمی نہیں تھے. جب لڑائی باہر ہو رہی تھی تو یہاں تو یکدم آدمی بڑھ گئے، تو وہ قریشی شامل ہو گئے اس میں. تو معاہدے کے مطابق معاہدہ ختم ہو گیا. پیغمبر اسلام نے اس کی اطلاع پہلی کر دی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، واقعہ ہونے کے بعد قریش والوں کو بڑی ندامت ہوئی کہ یار یہ ہم نے اچھا نہیں کیا، اور ان کے آپس میں لڑنے دیتے، ہم اس میں کیوں گھس گئے. تو انہوں نے اب بنو خزاعہ کے ایک سردار عمرو بن سالم، وہ 40 آدمیوں کو لے کر مدینہ شریف آئے. حدیث میں آتا ہے کہ پہلے سے اس کو فرمایا کہ نصرتا یا عمر، آپ کی مدد کی گئی ہے، آپ کی مدد کی گئی، ایسے فرمایا، پہلے سے فرمایا آپ نے. جب وہ آیا اس نے مسجد نبوی میں صحابہ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ بالکل ایک نیا واقعہ ہو گیا تھا اور عیش شکنی کا قصہ تھا.
تو انہوں نے بڑے اشعار میں اپنی درخواست پیش کیا، اشعار میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے ساتھ بھی بنو خزاعہ کے بڑے قریبی تعلقات تھے. اصل انہیں باپ دادا کی یاد بھی دلائی اور کہا کہ پھر ہم بھی آپ کے غلام ہیں اور آپ کے تابع دار ہیں، اور اس نے جو مطالبہ رکھا، دراصل نے مطالبہ رکھا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ صحابہ کو بھیج دیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود تشریف لائیں اس مسئلے کے لیے مکہ شریف. یہ مطالبہ رکھا، اور بڑی ہی خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، اشعار کے بڑے خوبصورت الفاظ میں. ہم چاہتے ہیں کہ سورج خود چمکے وہاں، اس طرح اس کے الفاظ ہیں. جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد یہ خبر پہنچ گئی. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، فوراً قاصد گیا. نے دیکھا وسلم نے پیچھے، آپ نے دیکھ لیا کہ ان معاملات میں پیغمبر السلام نے دیکھا غزوہ موتا میں ایک شخص کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پوری کتنے بڑے بڑے صحابہ وہاں شہید ہو گئے، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ وسلم کے سفیر کو ہاتھ لگانا آسان نہیں ہے. فوری طور پر آدمی گیا اور جا کر 3 باتیں سامنے رکھی. انہوں نے 3 باتیں سامنے رکھی. انہوں نے کہا یا تو تم ان سے قصاص لو، ہمارے حوالے کرو بنو بکر والوں کو، یا تم ان سے دیت وصول کرو، اور یا پھر اس معاہدہ کو ختم سمجھو. وہاں سے آگے ایک بے عقل سردار تھا جو وہاں پر تھا، تو اس نے کہا کہ نہ ہم بنو بکر والوں کچھ کہتے، نہ ہم دیت لیتے ہیں، ہاں معاہدہ توڑنا ہے تو توڑ دو، ایسے کہہ دیا. صحابی پیغام لے کر واپس آ گئے. پیچھے سے ان کو احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو فوراً ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ تجدید معاہدہ کرو اور مدت میں اضافہ کراؤ. تجدید معاہدہ کرو، مدت میں اضافہ کراؤ. کیونکہ پیغمبر السلام یہ غزوہ موتا جو ہوا تھا، اس کا بھی بڑا روب تھا، کیونکہ رومیوں کی فوج سے کون ٹکرا سکتا ہے. تو 1 لاکھ فوج کا قیمہ بنا کر رکھ دیا صحابہ، 3000 صحابہ کرام. اس کا بھی بڑا روب تھا. اور یہ میں نے بتایا کہ اسی سن 8 ہجری میں ہوا، یہ جمادی الاولیٰ میں ہوا، یہ رمضان میں ہوا. جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، 5 مہینے کے بعد ابو سفیان آیا. ابو سفیان آپ کو پتہ ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ کے والد ہیں. گھر پر آئے تو جب آئے تو انہوں نے فوراً بستر اٹھا دیا، اور خالی زمین تھی یا چارپائی اس پر کر دیا. کہا کہ تو نے میرے بستر اٹھا دیا. کہا کہ نہیں، آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے، یہ رسول اللہ کا پاک بستر، آپ نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے کہا کہ تم باپ کی اس طرح کر رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہاں ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، یہاں اس کا معاملہ نہیں ہے. کئی جگہ پر گئے، پیغمبر السلام سے آ کر کہا مسجد نبوی میں کہ ہم اس طرح چاہتے ہیں. آپ نے خاموش، بالکل کوئی جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے، تو وہ وسلم کے تیور سمجھ گیا. تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بھئی میرا کچھ کراؤ، میں ناکام واپس نہ جاؤں. انہوں نے کہا جو رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا تو ابو بکر کون ہوتا ہے کہنے والا. حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر تو ویسے ہی بڑے سخت تھے. انہوں نے کہا تم نے جو کیا ہے اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بدلہ تو تم نے جو کیا ہے تو تم نے کیا ہے نا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. تو عثمان غنی کے پاس، حضرت علی کے پاس بھی آئے. پھر حضرت علی نے ایک مشورہ دیا کہ تم مسجد نبوی میں آواز لگا دو کہ بھائی ہمیں جو ہے نا ہمارے تجدید معاہدہ کرو، اور جب مدت بڑھا دو پھر دیکھو کیا جواب ملتا ہے، پھر چلے جاؤ. تو خیر کوئی جواب نہیں ملا، اس کو وہ آواز لگا کر چلا گیا. ادھر پیغمبر السلام نے خفیہ تیاریوں کا آپ نے حکم فرمایا کہ تیاریاں کرو. اور اس کو اتنا خفیہ رکھا، آپ عجیب حیران ہوں گے، اتنا خفیہ رکھا کہ راستوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ کوئی شخص بھی نہیں جانا چاہیے جب تک لشکر نہیں جائے گا. یعنی لوگوں کے باہر نکلنے میں پابندی لگا دی، کیونکہ پیغمبر السلام یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو. کیونکہ اگر تھوڑی بھی وہ تیاری کریں گے تو لڑائی ہوگی، لڑائی میں جو ہے وہ نقصان ہوگا. اس لیے پیغمبر السلام نے اس خبر کو اتنا رکھا کہ ہم اچانک جا کر ان پر جا کر پڑھیں اور وہ ہل بھی نہ پائیں. یہ نہیں تھا کہ فتح نہیں ہوگی، وہ تو کیونکہ صحابہ کرام کی اب جو تعداد تھی اور صحابہ کرام کی جو قوت اور پہلے جو کچھ دیکھ چکے تھے،
پورا عالم عرب اس کو دیکھ چکا تھا، لہذا ان کو اس کی فکر نہیں تھی، لیکن پیغمبر السلام کی شان رحمت تھی کہ لڑائی نہ ہو تاکہ ان کو سوچنے کا بعد میں اسلام لانے کا موقع ملے، اس لیے خبروں پر سخت پابندی لگا دی۔ چنانچہ اسی میں وہ حاتم بن ابی بلتا کا قصہ سب سے پہلے امام بخاری نے اس سے شروع کیا ہے کہ حاتم بن ابی بلتا جو تھے یہ بدری صحابی ہیں اور ان کے بچے وہاں پر تھے، پہلے بھی گزرا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ قریش والوں پر کچھ احسان کریں، تو انہوں نے خط لکھ کر ایک جو ہے نا وہ عورت کو دیا تھا جس نے اپنے جوڑے میں چھپایا تھا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے عورت گزرے گی، اس سے خط لے آؤ۔ تو بعد میں پھر ان کو حضرت عمر نے کہا میں قتل کرتا ہوں، تو پیغمبر سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بدری صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو فرمایا کہ جو بھی تم نے کر دیا ہم نے معاف کر دیا۔ کیا بات ہے جی، یہ کیا بات۔ تو اس میں لکھا تھا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا بجیشن کالسیل کاللیل یسیر کالسیل، ایسی بڑی فوج آ رہی جیسے رات ہو جائے، آدمی کو کالے کالے سر نظر آتے ہیں اور ایسے چلتی ہے جیسے جو نا وہ جو نا سیلاب آتا ہے، ایسے آ رہی۔ تو پیغمبر سلام 10,000 قدسیوں کو لے کر چلے، 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر آپ چلے، بعد میں 12,000 بھی آتے، لیکن اصل صحابہ 10,000 تھے مجاہدین، باقی رستے میں کچھ شامل ہو گئے تھے 2,000 کے قریب، تو 12,000 ہو گئے۔ بعد نے کہا کہ نہیں 2,000 فتح مکہ کے بعد حنین میں شامل ہوئے ہیں، ورنہ اصل جو ہے نا وہ 10,000 ہی صحابہ اکرام تھے۔ یہ مر زہران کے مقام پر پہنچے، مر زہران۔ اچھا اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہ کہ پیغمبر صاحب جب نکلے ہیں تو ذوالحلیفہ جو میقات ہے مدینہ کی، یا جوفا جو آگے جا کر جدہ قریب میقات ہے، ان دونوں میں سے کسی جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہما اپنے خاندان کو لے کر ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے پہلے سے، غالباً بدر کے بعد مسلمان، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک تو اپنے اسلام چھپاؤ، دوسرا تم نے وہیں رہنا، آپ نے ہجرت نہیں کرنا، بلکہ فرمایا تھا آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہوگی جس طرح کی میری نبوت آخری نبوت ہے، کیونکہ وہ ہجرت کی فرضیت فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی تھی، اب کوئی ہجرت نہیں کرے گا، لا ہجرت بعد الفتح، حدیث میں آ رہا ہے، آج آخری جو آپ وہیں رہو، کیونکہ وہ خبریں پہنچاتے تھے، بتاتے تھے یہاں کیا ہو رہا ہے، سارا وہ بتایا نا، غزوہ خندق میں بھی بتایا کہ وہ آ رہے ہیں، اور سارا کچھ بتاتے تھے، صلح حدیبیہ میں بتایا کہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، جب وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو سلم جا رہے تھے، تو راستے میں ملاقات ہو گئی، ان کا چچا کہا کہ میں ہجرت، کہا کہ آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہے بس، کیونکہ اس میں مکہ فتح ہو گئی، ہجرت ختم۔ اور آپ نے فرمایا اپنے مال اسباب اور ان کے بچے، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، 10 سال کی عمر تھی ان کی، ان کو مدینہ شریف بھیج دیا، عباس کو ساتھ لے کر آپ چلے۔ ایک قصہ تو یہ، دوسرا قصہ یہ پیش آیا کہ سلم کے ایک چچا زاد بھائی تھے سلم کے، جس کا نام بھی ابو سفیان تھا، حارث بن عبد المطلب، پیغمبر السلام کا چچا ہے حارث بن عبد المطلب، عبداللہ کے بھائی، ان کا بیٹا ابو سفیان ہے۔ تو یہ ابو سفیان جو ہے یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ سلم کا ایک پھپھی زاد بھائی تھا جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی امیہ، ان کی والدہ عاتقہ بن عبد المطلب، عاتقہ پیغمبر صاحب کی پھپھی، ان کا بیٹا عبداللہ۔ تو راستے میں پیغمبر سلام مل گئے، تو آپ کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت نہیں دی، فرمایا قطعاً نہیں، میرے سامنے نہ آئے دونوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شخص تھا ابو سفیان، اس نے پیغمبر السلام کی ہجو میں اور مذمت میں اشعار کہے تھے، اور اشعار بہت پڑھے جاتے تھے، جس کے جواب میں حسان بن ثابت نے پھر اشعار کہے۔ اس لیے وسلم کی دل پر بہت، میں نے بتایا کہ عربوں کو جو اشعار ہوتے تھے اس میں جو مذمت بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی، اس لیے وہ بڑا جو ہے شرح جامی کا وہ شعر بڑا مشہور ہے نا، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام من جرح اللسان، کہ نیزے کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بات کا زخم، زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ پیغمبر السلام کو بہت تکلیف تھی، نے فرمایا اس نے مجھے بہت ایذا پہنچائی ہے، میرے سامنے نہ آئے۔
اور یہ جو عبداللہ تھا یہ وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ اگر تو سیڑھی لگا کر آسمانوں میں چلا جائے اور وہاں سے فرشتوں کے ساتھ کتاب بھی لے کر میں پھر بھی تجھ بھی ایمان نہ لاؤں. سامنے ایک ایسی بات کر دی. فرمایا میرے سامنے نہ آئے. اور تم میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی. اس جنگ میں غزوہ فتح میں 2 ازواج مراد ساتھ تھیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام میمونہ رضی اللہ عنہ. یہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات کا جگر دیکھے کہ جنگوں میں ساتھ جاتی تھی، کبھی کسی کی ڈیوٹی کبھی کسی کی ڈیوٹی. یہ اندازہ کیجیے وسلم کو وہاں راحت کا سارا سامان بھی پہنچاتی تھی. تو یہ انہیں کہا کہ دیکھو آپ رحمت العالمین ہیں اور ایک چچا کا بیٹا ایک پھپھی کا بیٹا ہے، اگر یہ آپ کی رحمت سے محروم ہوں گے، ان سے بڑا دنیا میں محروم کوئی نہیں ہے. آپ تو شان رحمت رکھتے ہیں. اور وہ روتے پیٹتے تھے، انہیں سخت پچھتاوا تھا ان دونوں حضرات کو. پیغمبر لیکن پیغمبر پر جلال کی کیفیت تھی. میں آیا کہ نہیں ام سلمہ نہیں، میرے سامنے نہ آئے. بالکل حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ابو سفیان کو گر بتایا کہ رسول اللہ جب بیٹھے ہوں، یہ سفر میں تھے نا، پھر رک جاتے تھے قافلہ، فوراً سامنے آ کر یہ آیت پڑھ دینا، سورہ یوسف کی آیت یاد کرے. عالم مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا خاطئین، کہ اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے اور آپ کو اپنا برگزیدہ بنایا، ہم خطا پر تھے. یہ یوسف السلام کے بھائیوں نے یوسف السلام سے کہا، تو یوسف نے کہا تو لا تصریح، کو کہا کہ آج سے تم پر کوئی اطلاع نہیں. تو کہا وسلم کی اتنے حیا والے ہیں کہ جب تم یہ آیت سامنے پڑھو گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی. تو اچانک سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ آیت مبارکہ بڑی دفعہ فرمایا لا تصریح علیکم اليوم. آگے بڑھ کر وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کلمہ پڑا. ان پر اتنی شرم طاری رہی پوری زندگی. ابو سفیان بن حارث پوری زندگی پیغمبر سلام کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. انہوں نے شرم آتی تھی کہ میں نے کیا کیا سلم کے بارے میں نے کیسے اشعار ایسے کہہ دیے. یہ پھر عبداللہ بن ابی امیہ کو بھی معاف کر دیا کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. ان کی بھی کیفیت یہ تھی، کہتے ہیں 2 حضرات کیونکہ بھائی تھے نا دونوں، کہتے یہ جو تھے نا یہ ابو سفیان وسلم کے جگری یار بھی تھے. ہاں جی، خاندان میں جگری یاری انہی کے ساتھ تھی. ان کی چچا کے بیٹے تھے نا، آپس میں ملنا جلنا، اور وہ کہتے ہیں یعنی 40 سال کی عمر تک بہت قریب رہتے تھے اور وسلم کے ساتھ گھومتے پھرتے بھی تھے. یہ نہ سیدنا صدیق اکبر گھومتے پھرتے تھے، لیکن جب یہ آیا تو انہوں نے ایسی عداوت کی کہ نعوذ باللہ اشعار تک کہے. اس وجہ سے ان دونوں حضرات کو اس قدر احساس تھا کہ پیغمبر سلام کو کبھی نگاہ بھر کر نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ کے سامنے آتے تو نگاہ نیچی کر لیتے تھے شرم اور حیا کی وجہ سے. یہ واقعہ پیش آیا. خیر پھر یہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مر زہران کے مقام، آج بھی لکھا ہوا مر زہران، اب مدینہ مر زہران لکھا ہے، 10-15 میل کے فاصلے پر ہے مکہ شریف سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور آپ نے فرمایا، رات کو فرمایا جتنی تمہاری تعداد ہے اتنی آگ روشن کرو. 10,000 آگیں روشن کی گئی. 10,000 صحابہ کرام نے آگ روشن کی، مختلف چیزیں، کوئی لکڑی سے، کسی نے جیسی سے، کسی نے جس سے بھی ہو. 10,000 آگے روشن کی. او پوری علاقہ روشن ہو گیا، ایسے لگا کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہے. تو اب جب یہ پتہ چلے تو مکہ والوں کو پتہ چل گیا. 10-15 میل کے فاصلے پر تو سلم کا لشکر آیا ہوا، رات کو پہنچا شام کو اور یہ آگ جلی. تو ابو سفیان بن حرب جو سردار تھا اور حکیم بن حزام یہ بھی سردار تھے، اور بدیل ابن ورقہ الخزائی یہ بنو خدا کے سردار تھے، تینوں دوست بھی تھے. تو یہ خبر لینے کے لیے نکلے وہاں سے. جب آئے تو انہیں دیکھا آگ ہی آگ ہے. انہوں نے کہا کیسی آگ ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے عرفہ کی آگ ہو، عرفہ کی، کیونکہ میدان عرفات میں بھی جو حاجی لوگ ہوتے تھے اس زمانے حج کرتے تھے تو آگ جلاتے تھے. تو میدان عرفہ روشن ہی ہوتا ہے، جیسے آج بھی اب چلے جاؤ تو مینا اور اس میں رات کو ایسے بتیاں جل رہی ہوتی کیمپوں کے اندر کہ انسان حیران بھی جنگل میں کیا منگل ہے. انہیں کہ تو عرفہ کی لگتی ہے. کسی نے بدیل ابن ورقہ نے کہا نہیں بنو خدا کے قبیلے کی جیسے لگتی ہے. انہیں کہا بنو خدا کی تعداد اتنی نہیں ہے
یہ تو بہت بڑا کوئی لشکر ہے. انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا لشکر ہے. بس وہیں ابو سفیان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے دیکھ کر کے اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے. اتنی دیر میں صحابہ کرام جو پہرا دے رہے تھے انہوں نے ابو سفیان کو پکڑ لیا, ان کو گرفتار کر لیا ابو سفیان کو. اتنی دیر میں حضرت عباس آ گئے, وہ بھی پہرے پر تھے. انہوں نے دیکھا, آواز سنی, اندھیرے میں بات ہو رہی تھی, انہوں نے آواز سنی یہ تو ابو سفیان ہے. اچھا اسی پہرے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ اگر حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا نا تو ایک منٹ میں تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیں گے ان کے. ابو سفیان سے کہا کہ جلدی کر, تو میرے خچر پر بیٹھ جا, میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے جاتا ہوں, اور اب سوائے اسلام لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تنبیہ کی اس کو, کوئی گنجائش نہیں اب. تو جب یہ خچر پر جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو وہ تلوار لے کر پیچھے بھاگے, اور وہ خچر دوڑا رہے, وہ پیچھے بھاگ رہے, کیونکہ ابھی کوئی امن نہیں ہے نا, کوئی معاہدہ نہیں ہے, ختم ہو گیا. یہ حربی ہے اور حربی کو قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہے. وہ چاہتے تھے حضرت عمر فرماتے اس کو یہی ٹھکانہ کر دوں میں. لیکن دوڑتے دوڑتے سلم کے خیمے تک پہنچ گئے, اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے اس دشمن کا میں سر قلم کر دوں. اور تب نے کہا میں نے اس کو پناہ دی, فرمایا جس کو تو نے پناہ دی ہم نے بھی پناہ دے دی, لیکن اس کو لے جاؤ, صبح بات کریں گے. اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا وہ بھی پیغمبر السلام کی خدمت میں آ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. آپ نے ابو سفیان کو اگلے دن بلایا اور ساری بات بتائی. حضرت عباس ان کا ذہن بنا چکے تھے کہ بھائی اسلام کے علاوہ چارہ نہیں ہے. وسلم کے ہاتھ پر ابو سفیان یہاں مسلمان ہو گئے. جب اسلام میں داخل ہو گئے تو حضرت عباس نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کوئی اعزاز دے دیجیے, کیونکہ سردار آدمی ہے, اور کوئی اعزاز دیں گے, ٹائٹل دیں گے, خوش ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے, من دخل دار ابی سفیان هو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے. اور حکیم بن حزام بھی چونکہ وہ تھے سردار, فرمایا من دخل دارا حکیم بن حزام هو آمن, جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں. اور اچھا اس میں بھی عجیب راز لکھا ہے محدثین نے کہ یہ ابو سفیان کا گھر بلندی پر تھا, مکہ کی بلندی پر, اور کیونکہ مکہ پہاڑی ہے نا تو ایک طرف وہ پانی کا وہ جہاں سے پانی گزرتا ہے جس کو آج بھی مسفلہ کہتے ہیں, یہ نیچان ہے اور دوسری اونچان ہے. تو ان کا گھر جو ہے نا وہ اوپر تھا اور ان کا گھر حکیم بن نظام کا نیچے تھا, نیچے کی طرف. تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو امن دینے کا مطلب ہے کہ بیچ والوں کو بھی امن ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ میرا گھر تو اتنا بڑا نہیں کہ اس میں سارے آ سکیں. انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے گا وہ بھی امن میں نہیں. پھر فرمایا کہ جو بیت اللہ میں چلا جائے گا وہ بھی امن میں. انہوں نے کہا جی بیت اللہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس اتنا بڑا سین نہیں تھا کہ اس میں سارے مکہ والے سما سکیں. فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے, ہم سے جنگ نہ کرے, وہ بھی امن میں. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا جو بخاری میں آ رہا ہے, پیغمبر السلام کی جنگی حکمت عملی دیکھیں. آپ نے کہا طبا سے کہا کہ ان کو اس پہاڑی درے پر کھڑا کرو. ایک درہ تھا جہاں سے گھوڑے گزرتے تھے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے. فرمایا کھڑا کرو, یہ لشکر اسلام کی عظمت دیکھ لیں, لشکر اسلام کو دیکھ لیں. تو وہاں صحابہ کرام جھنڈے لے کر گزرتے تھے, یہ فلاں قبیلہ, یہ فلاں قبیلہ. عباس تعارف کراتے فلاں قبیلے والا ہے, فلاں قبیلے والا ہے, فلاں قبیلے والا ہے. یہاں تک کہ آخر میں ایک چھوٹا سا ایک لشکر آیا جس کے ارد گرد پورے لوہے میں ڈوبے ہوئے جانباز تھے. وہ رسول اللہ کا لشکر تھا, بیچ میں اللہ کے وسلم کی سواری تھی, ارد گرد صحابہ کرام ننگی تلواریں, نیزے اور تیر لیے ہوئے وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے. آخر میں یہ گزرا اور یہ پھر یہ لوگ وہاں مکہ شریف کی طرف گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ فرما دیا, آپ نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ آپ نے پہلے جاسوسی کرا لی. فرمایا کہ بدماش کس طرف جمع ہے؟ تو آپ نے فرمایا خالد تو نے قدا کی طرف سے جانا ہے, قدا نیچے کا علاقہ ہے, اور میں قدا کی طرف سے جاؤں گا جو اوپر کا علاقہ ہے, کیونکہ قدا میں کچھ قریشی بدماش لڑکے اور باہر کے لوگ جمع ہیں, وہاں جنگ ہونے کا اندیشہ ہے, لہذا تم وہاں جا کر ان کی ٹھکائی کرتے آنا. چنانچہ انہوں نے وہاں پر جھگڑا ہوا اور انہوں نے وہاں تقریباً 18 یا 19 جنوں اس کو قتل کیے, اور پھر سارے وہاں چھوڑ کر بھاگ گئے, جن میں 2 صحابہ کرام شہید ہوئے. پیغمبر السلام کے راستے میں کوئی نہیں آیا, اور یوں آنے کے بعد یہ سارے حرم مکہ شریف میں آ گئے. یہ
یہ قصہ ہوا ہے۔ اب اس کے اندر ایک واقعہ یہ ہوا جو حدیث میں بخاری شریف میں آ رہا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ، میں نے بتایا سعد نام کے دو سردار تھے، سعد ابن معاذ غزوہ خندق میں شہید ہو گئے تھے، وہ بنو اوس کے سردار تھے۔ بنو حضرت سعد ابن عبادہ تھے جو بعد میں جنات نے جن کو شہید کر دیا تھا بیت الخلاء میں، اور یہ شعر کہا تھا قتلنا سید الخضر سعد ابن عبادہ رمیناہ بسہمین ولم نخط فؤادہ، ان کے تیر مارا تھا یہاں پر۔ اس کے بعد آپ نے بہت تاکید فرمائی کہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں جایا کرو۔ تو یہ جو سعد ابن عبادہ تھے یہ جب گزرے نا ابو سفیان کے سامنے سے، تو یہ چونکہ سردار تھے، انصاریوں کے سردار ہیں، انصاری میں بڑے یہی رہ گئے، تو سعد بن معاذ تو جو ہے نا وہ فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج جو ہے جنگ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیں گے، یعنی جو حرام ہے آج جنگ نہیں ہوتی، آج ہم تمہیں چیز نہیں چھوڑیں گے وہاں پر ہم۔ انہوں نے یہ کہا تو اس پر ابو سفیان نے کہا عباس سے، حضرت عباس سے، کہ دیکھو یہ مطلب ہے کہ یہ ہم قریشیوں کی ذلت کا دن ہے، پھر یہ ہمیں مارے پیٹیں گے یہ لوگ ہیں۔ اتنے وسلم کا قافلہ آ گیا، یہ آگے آگے تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، سونو جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، پیچھے سے وسلم آئے تو ابو سفیان نے کہا کہ سعد عبادہ نے یہ کہا، فرمایا قذب سعد، جھوٹ بولتا ہے سعد، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، الیوم تکسل کعبہ، آج کعبہ کو پردہ پر چڑھایا جائے گا، وتعظم الکعبہ، آج کعبہ کی عظمت ہوگی۔ اچھا عجیب بات ہے کہ ان دونوں اقوال کا مقصد ایک ہی ہے، سن لو، حضرت گنگوئی نے لکھا ہے، حضرت سعد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کعبہ کی توہین کرنا، مطلب یہ ہے کہ کافروں کو، مشرکوں کو وہاں ذلیل کریں گے ہم، لیکن الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی چھوڑا وہاں پر کسی کو، وہاں بتوں کو تھوڑی رہنے دیا، ایسا نہیں ہے، مقصد اور مطلب دونوں کا ایک تھا۔ اس لیے حضرت گنگوئی نے یہاں پر وہ نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے دانت گر گئے تو اس نے تعبیر پوچھی، ایک نے کہا جی آپ کے سارے رشتہ دار پہلے مر جائیں گے، تو اس نے قتل کرا دیا۔ تو دوسرے سے پوچھا تو نے کہا جی ماشاءاللہ آپ کی عمر سب سے لمبی ہوئی، انہوں نے اس کو انعام دیا، کہا کہ دونوں کا مقصود ایک ہے یا نہیں، بولو۔ حضرت سعد ابن عبادہ کی مطلب یہ تھا کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا، یعنی مطلب آج کوئی بدماش سامنے آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، آج جنگ کا دن ہے، لہذا جنگ بھی ہوئی اور کعبہ کو کفر و شرک سے پاک کیا گیا۔ لیکن آپ فرمایا یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج کعبہ کی عظمت ہوگی، کیونکہ جب بت ختم ہوں گے تو کعبہ کی عظمت نکل جائے گی نا، یہ مراد مقصد وہی ہے کہ سارے بت گرا دیے جائیں گے، خانہ کعبہ سے ہٹا دیے جائیں گے، تو کعبہ کی عظمت اور تکسل کعبہ پر نیا پردہ چڑھایا جائے گا۔ لیکن الفاظ کے چناؤ چونکہ صحیح نہیں تھا، اس وجہ سے پیغمبر سلام نے ان سے جھنڈا لے لیا، جھنڈا لے کر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہو، چونکہ ان کی بات نکل چکی ہے منہ سے اور بات فوراً مشہور ہو جایا کرتی تھی، اس زمانے میں یہی میڈیا ہوتا تھا کہ بات فوراً آگے پہنچا دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے قیس کو دے دو، تو ان کے بیٹے قیس کو دے دیا گیا جھنڈا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا، جو وسلم کا خاص لشکر تھا نا اس کا جھنڈا۔ ویسے تو ہر ایک اپنے اپنے جھنڈے تھے، یہ وہ اصل بڑا جھنڈا ہے جو رسول اللہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب قیس کو دے دیا جھنڈا تو پھر پیغمبر سلام کو خیال آیا کہ قیس بھی چونکہ سعد کا بیٹا ہے، کسی کے دل میں بات نہ ہے، تو آپ نے اپنے پھپھی زاد بھائی زبیر بن عوام کو بلایا کہ جھنڈا تم لے لو، کیونکہ تم قریشی ہو اور ان کے رشتہ دار ہو قریش والوں کے، تو ذرا قرب محسوس کریں گے، تو پھر جھنڈا ان کو دے دیا۔ لہٰذا یہ 3 جگہ جھنڈے کا ذکر آتا ہے کہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا، تو عبادہ کے ہاتھ میں تھا، سعد عبادہ کے ہاتھ میں تھا، یا قیس بن سعد کا ہاتھ میں تھا، یا زبیر۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ان کے ہاتھ میں، کہ انہوں نے یہ بات کی، اس کی وجہ سے وسلم نے ان سے جھنڈا لے کر جو ہے نا وہ قیس کو دے دیا، پھر قیس سے جھنڈا لے کر زبیر بن عوام کو دے دیا۔ یہ وہ قصہ ہے اس میں، اور پھر جگہ جگہ واقعات آ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بت تھے 360 نصب تھے، نصب انصاب کی جمع ہے،
نصب کہتے ہیں کہ پتھر کے نشانات تھے جس پر وہ ذبح کرتے تھے لا کر، اور کہا کہ اس دن شیطان نے کیا کیا، رصاص نہیں ہوتا، رصاص سکہ، یہ جو گولی کے آگے سکہ لگا ہوتا ہے یہ پگھل جاتا ہے، رصاص لا کر شیطان نے ان کے پاؤں میں ڈال دیا تھا تاکہ اکھڑے نہیں، یعنی ایک ایک کو اکھاڑنے مسلمانوں کو بڑی محنت کرنی پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ یوں فرمائے جال حق و زاق الباطل، ایسے کرتے اور دھڑام سے نیچے گر جاتا، ہاں لگتا بھی نہیں، لگاتے بھی نہیں تھے، ہاتھ نہیں لگایا صلی اللہ علیہ وسلم، جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان، دھڑام سے نیچے 360 بت گر گئے، اور صحابہ کرام اٹھا کر ان پتھروں کو باہر پھینک دیا۔ پھر خانہ کعبہ، پھر عثمان بن حجبی کو بلایا جس میں چابی تھی کعبہ کی، اور اس کو کھول کر اندر گئے تو اندر تصویریں بنی تھیں ابراہیم السلام کے، اسماعیل السلام کی، ان کو خانہ کعبہ، ان کو آب زمزم کے ساتھ سورج کو دھویا گیا، تصویریں مٹائی گئیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، ان میں حضرت بلال اور حضرت اسامہ وسلم کے ساتھ تھے، باقی صحابہ کرام باہر تھے۔ تو یہ قصہ ہوا، اور آپ جب مکہ شریف میں داخل ہوئے ہیں تو پیغمبر سلام پر ایسی عزت و انکساری ظاہر تھی کہ آپ کا جو ٹھوڑی کجاوے کو لگتی تھی اور آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، یاد رکھو، یہاں حالت احرام میں نہیں آئے، احرام میں نہیں آئے، بغیر احرام کے وسلم داخل ہوئے ہیں، کیونکہ حالت احرام میں نہیں آئے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آج فجر سے لے کر عصر تک میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تو جب وہ جگہ حلال ہو گئی تو اب اس کے لیے وہ آداب ختم ہو جاتے ہیں جو عام حالت میں آداب ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ آ رہا ہے، تو پہلے حاتم بن ابی بلتہ کا قصہ ہے، یہ پہلے چونکہ گزر چکا ہے تو میں اس کی الفاظ پڑھتا ہوں۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن دينار قال اخبرني حسن محمد بن سمع عبد الله بن رافع يقول سمعت علي يقول بعث صلى الله عليه وسلم انا وزبير المقداد ان انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فإن بها زينة مع كتاب فخذوا منها قال فانطلقنا تعاد بنا خيلنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالزرينة قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي الكتاب قلنا تخرج الكتاب لنلقين الثياب، ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے اگر تو نے خط نہ دی۔ اس عورت سے کہا، اس سے معلوم ہو کہ ایسے معاملے میں جس میں پوری امت اور قوم کا نقصان ہو رہا ہو، تلاشی لینے میں عورت کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، تو اگر یہ چلا جاتا خط بہت نقصان ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یا خط دے دے یا تجھے ننگا کریں گے، ہم ہر جگہ کی تفتیش کریں گے۔ خیر اس نے اپنی اس میں سے نکال کر دے دیا۔ فخرت من قاسیہ فتینا ابی وسلم فاذا فی حاتم بن ابی بلتہ الى ناس مکہ من المشرکین یخبرهم ببعض امر وسلم فقال وسلم یا حاتم ما ھذا، کہا کہ حاتم یہ کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ لا تعجل، جلدی نہ کیجیے، انی کنت مفسرا من فی قریش یقول کنت حلیفا لم اکن من انفسها کان من معک من مہاجرین من لهم قرابہ یحمون اہلہم واموالہم فاحببت اذ فاتنی ذلک النصر فیہم ان اتخذ عندهم یدا یحمون قرابتی ولم افعل ارتدادا عن دین ولا رضا بالکفر بعد الاسلام قال اما انه قد صدقکم، اس نے کہا کہ میرے بچے اصل میں وہاں ہیں، اور ان کی عجیب بات تھی قریشیوں کی کہ اگر مخالف فوج میں آدمی دیکھ لیتے جس کے وہاں رشتہ دار بچے ان کو فوراً قتل کر دیتے تھے۔ عجیب، اس مخالف کے ساتھ آتے ہی، یعنی یہ بھی نہیں جنگ ہوئی ہے، نہیں، عجیب بات ہے، اتنے لوگ تھے فوراً قتل، انفا بہت تھا، ناک بہت تھی ان کی، ناک بہت تھی، فوراً قتل کر، تو نے کہا میرے بچے وہاں ہیں، جب مجھے آپ کے ساتھ دیکھیں گے فوراً قتل کر دینا ہے، میرے بچے وغیرہ قتل ہو جائیں گے، میرا مال لوٹ لیں گے، باقی تو بعد میں نتیجہ نکلے گا۔ انہیں میں نے یہ خط لکھ دیا کہ بھائی اس میں یہ ہو جائے، لیکن وہاں تو سارا قصہ ہی پلٹ گیا، وہ سہری مسلمان ہو کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے، کون کس کو سامنے آتا ہے۔ فقال سلم قال من یا رسول اللہ دانی اعذنک حاضر منافق قال انک شهد بدر وما يدرك الا الله تعالی على من شهد بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت فانزل الله هذه السوره يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون بالموده لو فقد ذل سواسل باب غزوه في رمضان، غزوہ کس میں ہوا؟ رمضان کے مہینے۔ حضرت عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث حدثني عقیل بن شهاب اخبرني عبید اللہ بن عبد الله بن عتبہ ان ابن عباس اخبر ان وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، ابن یقول مزا وعن عبید اللہ بن عبد الله اخبرني ان ابن عباس قال صلی اللہ علیہ وسلم حتى اذا بلغ القدید، آپ نے روزہ رکھا تھا، جب مقام قدید میں پہنچے
قدید الماء پانی بین قدید وسفین اور اس کے درمیان، افطر آپ نے روزہ توڑ لیا، فلم یزل مفطر حتی انصرف، تو پھر پورے مہینے روزہ نہیں رکھا آپ نے. یہ 10 کو نکلے تو جب مکہ شریف کے قدید کے مقام پر پہنچے تو وہاں روزہ توڑ دیا اور عصر کا وقت تھا. اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم بات ہے سننے والی، کہ یہ جو روزہ آپ نے توڑا ہے تو مسافر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو پھر روزہ توڑ دے بلا وجہ، یا تو رکھے ہی نہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے پھر توڑے نہیں. وسلم نے خود بھی توڑا، سب کو روزہ تڑوا دیا. اصل میں یہ سفر کے عذر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ غزوہ اور جنگ کی وجہ سے، کیونکہ کمزوری آ جائے گی، آگے پتہ نہیں کیا حالات پیش آنے والے ہیں. اس لیے آپ نے منع فرمایا، اور یہ اس وقت یہ فرمایا لیس البر من الصیام فی السفر، کا یہ نیکی نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا، یہاں یہ نیکی تمہارے سامنے، کیونکہ جنگ روزے سے زیادہ اہم ہے، غزوہ اہم ہے. تم یہاں تو جانے دینے کی، تم جام شہادت نوش کرنے کے جا رہے ہو، لہذا جام افطار چھوڑ دو، افطار ضرورت نہیں. اور یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، بہت عجیب، کہ جب غزوہ اور روزے اکٹھا ہو جائے تو غزوہ مقدم ہے. کیا ہے؟ اور غزوہ اور نماز اکٹھی ہو جائے تو نماز مقدم ہے. لہٰذا نماز غزوے میں نہیں چھوڑی جاتی. صلاۃ خوف آئی کہ دو کر کے پڑھ لو، دو کر کے، لیکن چھوڑنی نہیں. لہذا اس دوران جنگ میں پھرتا رہتا ہے وہ فوجی، آ رہا ہے مار رہا ہے جا رہا ہے، لیکن نماز میں ہے. 2 رکعت پڑھ کے جائے گا امام کے پیچھے، باقی 2 پڑھنی اس نے، اور اس دوران وہ بندوق بھی چلا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، پھر آگے 2 رکعت پڑھے گا، نماز پوری ایک ہی شمار ہوگی. تو جب غزوہ اور روزہ جمع ہو جائے تو غزوہ مقدم ہے، اور غزوہ اور نماز جمع ہو جائے تو نماز، اور حج جمع ہو جائے تو حج مقدم ہے. لہذا جمع بین الصلاتین کر دی کہ چھوڑ دو نماز، حج کا کام کرو. یہ عجیب نکتہ لکھا ہے. اور کہا کہ یہ جب عبارتین تناقض العبارتین ہو جائے، 2 عبارتوں میں اور دین کے 2 احکام میں تعارض ہو جائے تو شارع علیہ السلام فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو مقدم کرتے ہیں. تو یہاں شارع علیہ السلام نے، یہاں روزہ آیا ادھر سے غزوہ آ گیا تو رسول اللہ نے کس کو مقدم کر دیا؟ غزوے کو. اور صلاۃ خوف نازل ہوئی، شاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ خوف پڑھو، نماز چھوڑنی نہیں ہے. لہٰذا غزوہ خندق میں صلاۃ خوف نہیں آئی تھی تو 4 نمازیں قضا ہو گئی، لیکن پھر قضا نہیں ہوئی کیونکہ صلاۃ خوف آ گئی. انہوں نے کہا بھی اس میں پڑھتے رہو، کچھ پڑھتے رہے، کوئی لڑتے رہے، پڑھتے رہے، کوئی لڑتے رہے. بلکہ عجیب ہے کہ پہرے کے دوران بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی یوں پہرا لگا ہوا ہے، 4-5 صفحے آگے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، قبلہ رخ پر دشمن ہے تو پیچھے والے تلواریں لے کر ایسے کھڑے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، تیر لے کر کھڑے ہیں، اور اگلے والی 2 جو ہے نا وہ صفحے نماز پڑھ رہی ہیں. اور جب وہ 2 رکعت پڑھ لیتے تھے تو یہ پچھلے والے آگے چلے جاتے تھے، اگلے پیچھے آ کر پہرا شروع کر دیتے تھے، اگلے 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر اپنی ایک اسی ترتیب سے اگلی 2 رکعتیں پوری کر کے وہ سلام پھیرتے تھے. تو پہرا بھی چلتا رہتا تھا، نماز بھی چلتی رہتی. دیکھو، اور جب تعارض ہوا جو ہے حج میں اور نماز میں تو حج مقدم کر دیا. اب نماز نہیں، اکٹھی پڑھ لو، بس زور کے ساتھ اثر پڑھ لو تاکہ آپ مغرب تک اعمال حج کے لیے فارغ ہو جاؤ. اور پھر مغرب سے پہلے نکل جاؤ مزدلفہ کے لیے. جب پہنچ جاؤ مزدلفہ کے اس میں میدان میں، اس کے بعد اپنی نماز پڑھ لینا جمع بین الصلاتین. یہ دیکھو، یہ بہت اہم نکتہ ہے یہاں پر جو ذکر کیا ہے. تو یہ جو، اس لیے اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ وسلم نے جو روزہ توڑا تھا یہ سفر کی عذر کی وجہ سے نہیں بلکہ غزوے کی وجہ سے. حنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق اخبر معمر اخبر نزوری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن عباس بن نصر خرج فی رمضان المدینہ. ماشاء اللہ آپ کے 10,000 آدمی تھے، 10 رمضان مبارک کو نکلے تھے، 7 کو وہاں پہنچے. وذالک علی راس 8 سنین ونصف من مقدمۃ المدینہ. کہا کہ یہ 8.5 سال ہو چکے تھے مدینہ سے آئے ہوئے رسول اللہ کو. سارا امام من سئل مکہ یصومون اتبل القدید امام من عثمان قدید افطر آقا زوری یقس من صلی اللہ آخر. امام زوری کہتے ہیں وسلم کا آخری عمل لیں گے، لہذا آخری عمل یہی تھا کہ آپ نے روزہ توڑ دیا، لہذا اسی پر عمل کیا جائے گا. حدثنا عیاش بن الولید قال عبد الله حدثنا خالد بن كنان واسم قال حدثنا رمضان الى حنین. اور سلم حنین نکلے رمضان میں، حنین کی طرف، یاد رکھو حنین کی طرف نہیں نکلے تھے، حنین شوال میں ہوا ہے،
لیکن الہ حنین نکلنے کا مراد ہے تیاری کر لی تھی حنین جانے کی رمضان میں ہی، کہ حنین پہ اب حملہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے، طائف والوں کو سبق سکھانا ہے، طائف والوں کو سلم کو ساتھ بہت ظلم کیا تھا، ان کو سبق سکھانا، یہ حنین والے طائف والے ہیں۔ یہ وہ پھر میدان وہاں حنین میں اتر آئے تھے سارے، انہوں نے کہا کہ اچھا مکہ والے تو رہ گئے، ہمیں نہیں پرکھا، ہم کون ہیں؟ پھر ان کی جو ٹکائی ہوئی تو پھر نظر نہیں آیا کوئی کہیں، وہ اسی لیے روب میں آئے تھے، اور مکہ والے نہیں لڑ سکے وسلم سے، لڑے ہی نہیں، مدین میں نہیں آئے، اور دیکھو ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں، تو سارے حنین میں جمع ہو گئے۔ حنین میں کیا جمع ہو گئے؟ سارا مال پانی اپنا لے آئے، اپنی بیوی بچے بکریاں اونٹ سارا کچھ لے آئے کہ یا لڑیں گے مریں کچھ، وہ سارا مال غنیمت بن گیا۔ ایک ایک آدمی کو 40 ہزار بکری ملی مال غنیمت، ایک ایک آدمی کو، بعد کو 40,000 بکری ملی ایک ایک بندے، کتنی بکریاں آئیں، کیونکہ پہاڑوں پر سارے بکریاں پالتے تھے، بکریاں اونٹ، یہ حنین کا وہ تو حنین الہ حنین رمضان میں نہیں گئے بلکہ کس میں ہوا ہے، لیکن یہ کہا کہ تیاری کر دی تھی۔ والناس مختلفون، میں اختلاف سائے مفتر، روزے دار کو روزے دار، فلما استوى دعا بإناء من لبن وماء وضع على راحته اور راحلته، آپ نے اپنی ہتھیلی پر یا سواری پر پانی رکھا، ثم نزل الناس قال مفطر للصوم افطروا للصوم افطروا، تو افطار نے کہا روزہ دار سے افطار کر لو۔ قال عبد الرزاق بن امام بن ایوب عن اکرمہ عن عباس عن خارج وسلم عن الفتح قال حمان زید عن ایوب عن اکرمہ عن عباس عن وسلم حدثنا علی بن عبد الله قال عن جرير عن منصور مجاهد المطاوس عن عباس بن عمر قال صلى الله عليه وسلم في رمضان صام حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء ماء فشرب في نهر ليري الناس، آپ نے دن میں پانی پیا تھا کہ لوگوں کو نظر آ جائے، فافطر حتى قدم مکہ، قال كان عباس يقول صلى الله عليه وسلم في سفر، صلی روزے میں سفر میں روزہ رکھا، وافطر افطار کے منشاء صام منشاء افطر، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، یہ اس ہوتا ہے جب شروع سے نہ رکھے، اگر رکھ لے گا تو پھر پورا کرے، لیکن یہاں جس عذر کی وجہ سے بتایا ہوا روزہ توڑا تھا وہ غزوے کی وجہ سے تھا۔ چلو